بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ الذین اتبعوہ بکمال المجاہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ صدر مجلس، میر مجلس، میرے حضور پیر سیال گری نواز لجپال سجادہ نشین آستان عالیہ سیال شریف، قبلہ میرے امیر شریعت غریب نواز رضی اللہ عنہ کے نور نظر شمس و قمر فاؤنڈیشن کے چیئرمین جناب صاحبزادہ محمد قاسم سیالوی صاحب مدد اللہ الاقدس بزیدہ مجدہ، آج کی یہ باوقار پر رونق باذوق شیخ الاسلام با امیر شریعت کانفرنس جو منعقد ہے، جس میں ہم سب غلام اپنے آقا کے قدموں کے نیچے حاضر ہیں۔ قرآن حکیم کی جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں جو پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ اب دین کو ہم نے دیکھنا ہے کہ دین کیا ہے، پھر ہم نے دیکھنا ہے اسلام کیا ہے۔ پھر میں عرض کروں گا کہ شیخ الاسلام کسے کہتے ہیں۔ شیخ الاسلام کا جامع معنی، مفہوم اور مطلب کیا ہے؟ شیخ کسے کہتے ہیں؟ ایک شیخ الحدیث ہوتا ہے، ایک شیخ القرآن ہوتا ہے، ایک شیخ الفقہ ہوتا ہے۔ شیخ الحدیث حدیث کے تمام علوم اور فنون کا ماہر، اسے شیخ الحدیث کہتے ہیں۔ قرآن کے علوم کا ماہر، اسے شیخ القرآن کو قرآن کہتے ہیں۔ فقہ کے تمام اصول و ضوابط، تمام قوانین کو جاننے والے کو شیخ الفقہ کہا جاتا ہے۔ لیکن شیخ الاسلام کسے کہیں گے؟ چونکہ اسلام کا جو لفظ ہے یہ ایسا جامع ہے جس کے اندر حدیث بھی آتی ہے، قرآن بھی آتا ہے، جس کے اندر فقہ بھی ہے، جس کے اندر دونوں جہان بھی، بلکہ امام رازی کے قول کے مطابق 18,000 جہان بھی جس میں آتے ہیں، جس میں ساری مخلوق بھی آتی ہے، رحمان بھی آتا ہے۔ تو پھر اسلام کی جب ہم تعریف کریں گے، اسلام کی ہم جب تعریف سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ اسلام کسے کہتے ہیں۔ اللہ کے ہاں جو پسندیدہ دین ہے وہ اسلام ہے، اور دین کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا محبوب جس دین کو لے کر آیا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ سارے ادیان باطلہ پر غالب آتا ہے، سارے دین پر یہ غلبہ پانے والا ہے۔ وہ دین کون سا ہے؟ وہ اسلام کا دین ہے۔ تو دین میں کیا ہے؟ دین میں سارے جہان ہیں۔ تو گویا اسلام کے اندر 18,000 جہان ہیں، اور جسے شیخ الاسلام کہا جائے گا اس کا معنی یہ ہوگا جس کو 18,000 جہان کا علم بھی ہو، 18,000 جہان پر جس کو دسترس بھی ہو، اسے شیخ الاسلام کہا جاتا ہے۔ 18,000 جہان پر جس کو دسترس ہو، دل کا بھی ایک جہان ہے،
دل کے اندر جو بات پیدا ہوتی ہے یہ بھی ایک جہان ہے، اور جو آدمی دل کی بات جانے اسے شیخ الاسلام کہا جاتا ہے۔ جو قبر کی بات جانتا ہو، قبر کے جہان کی بات جانتا ہو، اسے شیخ الاسلام کہا جاتا ہے، اور جو قیامت کی ہولناکیوں پر نظر بھی رکھتا ہو، اس کے احوال کو بھی جانتا ہو، اور اس کی حالات کو جان کر اپنے غلاموں کی حیثیت کو بھی اللہ کی بارگاہ میں کامیاب بنا سکتا ہو، اسے شیخ الاسلام کہا جاتا ہے۔ اب آئیے، جتنی باتیں میں نے عرض کی ہیں، یہ باتیں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اس کائنات کے اندر، جس ہستی کے اندر یہ باتیں نظر آتی ہیں، پوری کائنات میں نظر دوڑاؤ، یہی وجہ تھی کہ کراچی کے جید علماء، پورے بڑے صغیر کے علماء کراچی میں اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے کہا بابا فرید الدین گنج شکر، جن کو شیخ الاسلام کہا جاتا تھا، ایک نام ان کے ساتھ ججتا تھا، ایک نام میرے خواجہ قمر الدین کے ساتھ سجتا ہے، جسے شیخ الاسلام کہا جاتا ہے۔ سارے علماء، بڑے صغیر کے علماء اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا نظر دوڑاؤ، اس کائنات کے اندر غور و فکر کرو، پر کنٹرول ہو، وہ قبر کے جہان کو بھی جانتا ہو، وہ عقبہ کے جہان کو بھی جانتا ہو، وہ 18,000 جہان کو جاننے والا بھی ہو، اس پر دسترس اور تصرف اور تسلط کا پورا کنٹرول بھی ہو، وہ شخصیت کون ہے؟ سارے بڑے صغیر کے مشائخ علماء نے سر جوڑ کر دیکھا تو ان کو سب کو ایک ہی شخصیت نظر آئی، وہ پیر سیال کا خانوادہ خواجہ قمر الدین سیال بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ سب علماء کرام آپ کے جذبات اپنی جگہ پر، مگر حضور کی طبیعت آپ مشاہدہ فرما رہے ہیں، یہ تو ان کا کرم ہے، ہم جیسے نکموں کی بات سننے کے لیے تشریف فرما ہے۔ آپ کی خوش نصیبی، آپ کے بخت آسمان پر، آپ کے بخت جو ہے جس کو عرش بھی دیکھ کر آج حسرت کر رہا ہے کہ خوش نصیب ہو، کتنے خوش نصیب ہو، اپنے اس شخصیت کی زیارت اور دیدار سے مشرف ہو رہے ہو، جس طرح پیر صاحب طاہر شاہ فرما رہے تھے کہ جس پر 5 غوثوں کی دستار جن پہ سجی ہوئی ہے، جو عکس شمس زمان بھی ہے، جو عکس خواجہ محمد دین بھی ہے، جو عکس خواجہ محمد ضیاء الدین بھی ہے، جو عکس خواجہ محمد قمر الدین بھی ہے، جو تصویر خواجہ حمید الدین بھی ہے۔ خوش نصیبی ہے، خوش نصیبی ہے۔ جذبات اپنے کنٹرول میں رکھیں، جذبات اپنے کنٹرول میں رکھیں، اور میری معروضات کو سننے کی کوشش فرمائیں۔ میں حضور پیر سیال گری نواز کے قدموں میں کھڑے ہو کر، میں تو، میری حیثیت کیا ہے، میری مجال کیا ہے، یہ تو میرے پیر شاہ کا کرم ہے، یہ تو میرے پیر سیال کا کرم ہے۔ مجھ تے خاک کو اٹھا کے کہاں جا کے پہنچا دے، رشک سریا بنا دے، اگر یہ کمال دیکھنا ہے تو میرے پیر ضیاء کو دیکھ لیجیے۔ حضور کا کرم، حضور کی مہربانیاں ہیں۔ شیخ الاسلام کسے کہا جاتا ہے؟ علماء کرام نے، وہ وفد سارے مشائخ حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے، عرض کرتے ہیں حضور ہم نے 4 عالم میں نظر دوڑائی، ہم نے سارے جہان کو چھان مارا، اپنے تخیلات، اپنے فکر اور علم کی ساری گتھیاں سلجھا چکے ہیں، ہمیں ایک ہی آپ کی شخصیت نظر آئی ہے۔ شیخ الاسلام کو ججتا ہے تو یہ آپ کے ساتھ ہی ججتا ہے۔ وہ کمال کا مرد خدا، وہ کمال کا مرد کلندر۔ آپ فرمانے لگے علماء و مشائخ
میں معذرت کرتا ہوں، اس لقب کے میں قابل نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا جناب یہ تو پھر پکی مہر لگ گئی ہے کہ اللہ کے رسول، اللہ کا خود فرمان، اللہ کے رسول کا فرمان کہ جو بندہ جس چیز کے اہل ہوتا ہے وہ اس میں عاجزی کرتا ہے، معبدنا کا حق عبادت کا، معرفنا کا حق معرفت کا، ساری رات خدا کی معرفت کے سمندر میں غرق ہونے والے جب صبح طلوع ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہم نے تو خدا کی معرفت بھی حاصل نہ کر پائے۔ ساری رات سجدوں میں جائے جس غریب نواز راتوں کو جاگ کر اپنی آنکھوں سے نیند اڑا چکے ہیں، پھر بھی صبح ہوتی ہے کہتے ہیں خدا کی عبادت کا حق بھی ادا نہ ہوا۔ جو یہ کہتا ہے حقیقت میں وہی معرف باللہ ہے، عارف باللہ ہے، عبادت گزار بندہ ہے، اور لائق لقب وہی ہے۔ حضور آپ ہی اس لقب کے لائق ہیں، آپ ہی شیخ الاسلام ہیں، لہذا اس لقب کو قبول فرمائیے۔ دلوں پر کنٹرول میں عرض کرتا چلوں، دلوں پر کنٹرول ہے۔ 5-6 منٹ میری گفتگو میں رہ گئے۔ دلوں پر حضور کا کنٹرول ہے، یہ بہت ساری اللہ کی قسم ہے ہزاروں مثالیں ہیں، دلوں پر کنٹرول ہے۔ فار ایگزامپل ایک مثال میں پیش کر رہا ہوں، سیال شریف کا ایک واسی ہے جو آج بھی زندہ و سلامت ہے، غلام حسین مسلی، سیال شریف کا رہنے والا ہے۔ اس کو حاجی نواز صاحب نے کمانڈو کی چھیلی کے لیے شیخ جلیل بھیجا تھا۔ وہ 3 دن چھیلی کرتا رہا، غور فرمائیے، 3 دن چھیلی کرتا رہا۔ دل میں خیال آیا کہ غلام حسین تجھے تو حاجی نواز مرحوم نے بھیجا ہے، سائیں کو پتہ ہی ہے کہ نہیں ہے، تو نوکری تو دے رہا ہے، 3 دن ہو گئے تو نوکری دے رہا ہے، تیرے سائیں کو تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، آگے نوکروں کا تو نوکر بن کے یہاں آیا ہوا ہے، سائیں کو کیا پتا ہے۔ یہ دل میں خیال آیا، چھپتے بھاگتے شیخ جلیل سے نکل کر سیال شریف میں پہنچ گیا۔ آستانہ شریف پر حاضر ہونے کے قریب تھا، خواجہ فخر صاحب کی منزل پاک کے قریب جب پہنچا، ادھر سے حضور شیخ الاسلام تشریف لا رہے تھے۔ توجہ ہے میری طرف، حضور شیخ الاسلام غریب نواز تشریف لا رہے تھے، یہ ڈر کے مارے یہ کنارے لگ گیا، کتب منزل کی طرف، اس سائیڈ کی طرف کنارے لگ گیا۔ حضور شیخ الاسلام بھی ادھر ہوتے گئے، وہ بھی ایسے ہوتا گیا، اسی طرف آپ بھی اسی طرف ہوتے گئے، یہاں تک کہ بالکل آمنے سامنے آ گئے۔ آمنے سامنے آئے تو میرے حضور شیخ الاسلام نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اپنی بلغوں کے نیچے کر دیا اور فرمانے لگے غلام حسین تجھے کس نے کہا قمر الدین کو پتہ نہیں کہ 3 دن ہو گئے چھیلی کر رہا ہے۔ دلوں پر کنٹرول، دلوں پر کنٹرول ہے۔ پیر سیال، پیر سیال، سیال پیر سیال، پیر سیال، پیر سیال، پیر سیال، پیر سیال۔ ایک شیخ صاحب ہے، ایک شیخ صاحب ہیں، وہ اب تو مجھے معلوم نہیں کہ وہ زندہ ہیں یا وفات پا گئے ہیں، لیکن کافی عرصہ جمعرات کی رات ان سے گفتگو ہوتی رہتی تھی۔ ایک مرتبہ انہوں نے کہا بسوں کی شارٹیج ہو گئی، میں نے لاہور سے آنا تھا، بسوں کی چھت پر ایک جگہ مل رہی تھی، بالآخر میں بس کی چھت پر بیٹھ کر لاہور سے سرگودے کا سفر طے کیا ہے۔ جب صبح ہوئی، کچہری لگی، حضور شیخ الاسلام کی بارگاہ میں میں حاضر ہوا تو مجھے آپ نے فرمایا شیخ صاحب کس وقت آئے ہو؟ میں نے عرض کی حضور میں رات کے کسی وقت میں پہنچا ہوں۔ آپ نے فرمایا شیخ صاحب آپ لال پیلے ہو گئے، آپ کے چہرے پر غصے کے آثار ہو گئے۔ آپ نے فرمایا خبردار، آج کے بعد ایسا سفر نہیں کرنا۔ بس کی چھت پر سفر کیا ہے، عرض کی حضور بس کی چھت پر سفر کیا ہے۔ میرے شیخ الاسلام نے فرمایا لاہور سے لے کر سرگودے تک
میں تجھے ہر ٹہنی سے بچایا ہے۔ جس کو سارے جہان پر تصرف کا کنٹرول ہو، دلوں کی خبر رکھتا ہو، اسے شیخ الاسلام کہتے ہیں۔ بابا فرید الدین گنج شکر کو شیخ الاسلام کہا جاتا تھا۔ ایک ان کے نام سے شیخ الاسلام سجتا ہے، ایک خواجہ قمر الدین کے نام سے سجتا ہے۔ اب آئیے قبر کے جہان پہ، قبر کے جہان پہ شیخ الاسلام کا کنٹرول۔ مسلمان بات، روایتی خبریں نہیں۔ ایک پیر بھائی فوت ہوا، خواب کے اندر اس کے ساتھ ملاقات ہوئی، پوچھا گیا سناؤ کیا حال ہے، قبر کے حالات کیسے ہیں؟ اس نے کہا مجھے تو پتہ کوئی نہیں ہے، میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا شیخ الاسلام آئے ہوئے ہیں، میں نے تو اپنے شیخ الاسلام کی زیارت میں وقت گزارا، مجھے کوئی معلوم نہیں کہ کیا ہے کیا نہیں، کہاں گئے منکر نکیر، کیا تھے ان کے سوال، کیا تھے ان کے جوابات، مجھے کچھ پتہ نہیں، میں تو اپنے یار کے دیدار ہی کرتا رہا۔ اب آئیے قیامت کے منظر کی طرف، قیامت کے جہان پر جس کو کنٹرول حاصل ہو۔ پل صراط کی بات آئی، حضور شیخ الاسلام غریب نواز رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کیا گیا، حضور پل صراط کا مقام تو بڑا نازک مقام ہے، بڑا مشکل مرحلہ ہے، تو میرے شیخ الاسلام نے فرمایا پیر بھائیو تم کیوں گھبراتے ہو، اپنے پیر بھائیوں کو میں نسوار کی ڈبی میں بند کر کے پل صراط سے لے جاؤں گا۔ جس کو سارے جہانوں پر کنٹرول ہو، جس کو سارے جہانوں پر اسلام ججتا ہی نہیں، سجدہ ہی نہیں، اگر سجا ہے جچا ہے تو میرے پیر سیال کے نام سے ہی سجا ہے۔ حضرات گرامی، جس ہستی کا ہم دیدار کر رہے ہیں، توجہ فرمائیے، آخری الفاظ ہیں میرے، جس ہستی کا ہم دیدار کر رہے ہیں، جن کے قدموں میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کون سی شخصیت ہے؟ کون بتائے یہ کون ہے؟ جس طرح مبالغہ نہیں ہے، واللہ مبالغہ نہیں ہے، میرے رسول کی پہچان ہما پیغمبران در جستجوین، خدا دانت کے دوچے مقامی سارے پیغمبر جس کی جستجو میں لگے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو سارے پیغمبر مل کر بھی نہیں سمجھ سکے کہ رسول اللہ کا مقام کیا ہے۔ آج کے سارے کتب غوث ابدال ملا دیے جائیں، میرے چشتی ضیاء کا مقام نہیں سمجھا جا سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ واقعہ حضور پیر سیال غریب نواز سب پہ بھائیوں میں سے دعا فرما رہے ہیں، آمین آمین آمین۔ Thank you.